جی اوریا صاحب آپ کی رائے سر، فواد چوہدری صاحب کی عید منائیں گے آپ یا مفتی منیر صاحب کی منائیں گے اگر مختلف ہوا ان کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دین کا معاملہ ہے اور دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حتمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، یہ تو مشہور حدیث ہے نا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ آگے آپ نے بینکم غمامۃ اور ضبابۃ، اگر تمہارے پاس اس وقت بادل ہوں یا دھند ہوں اور آپ کو نظر نہ آئے، آپ نے فرمایا اتت شہر شعبان ثلاثین ولا تستقبلوا رمضان بصوم یوم من شعبان، تو پھر ایک حکم آ گیا کہ پھر تم 30 دن پورے کرو شعبان کے اور روزہ رکھو اور 30 دن پورے کرو شوال کے اور اس کے رمضان کے اور پھر عید کرو۔ یہ حکم آ گیا جب غم۔ اب یہ ہے کہ رویت جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ اب رویت کا اس مسئلہ یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے آپ حج کا خطبہ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے آپ مائیکل جیکسن کی تدفین دیکھ سکتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس پوری دنیا کے اندر ایک چاند کی رویت کیوں نہیں کر سکتے؟ 4 یا 5 آبزرویٹری کیوں نہیں بنتی؟ امت کا مقصد ایک یہی ہے کہ پاکستان کی باؤنڈری نہیں ہے کہ پاکستان کی باؤنڈری پہ نہ فواد چوہدری صاحب کا مسئلہ ہے نہ پاکستان کی رویت کا مسئلہ ہے۔ میں حدیث سناتا ہوں آپ کے سامنے، اور حدیث بھی ایسی ہے کہ حضرت اس میں یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ آپ میں عربی نہیں سناتا، میں اردو سناتا ہوں۔ ہمیں شوال کا چاند بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آیا، لہذا ہم اگلے دن روزے سے رہے، لیکن دن کے آخری حصہ میں چند مسافر مدینہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ انہوں نے گزشتہ روز چاند دیکھ لیا تھا۔ پس رسول اللہ نے لوگوں کو روزہ توڑنے اور اگلے روز عید کے نکلنے کا حکم دے دیا۔ مراکش میں چاند نظر آ جاتا ہے، پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سے نیک شہادت والے لوگ آ جاتے ہیں اور 4 گھنٹے کا ٹریول کر کے پہنچ جاتے ہیں، جہاں بھی 2-3 گھنٹے بعد پہنچے گا، آ کے پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہیں۔ کیا پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کا حکم چلے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا۔ پوری امت، اور میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ جی موریا صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے جو ابھی تک بات کی اس میں مجھے اور بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ رویت کی بہت امپورٹنس ہے۔ آپ نے آنکھ سے چاند دیکھا اور جو مسافر آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے رویت کی بہت امپورٹنس ہے۔ تو پھر میرا سوال یہی ہے کہ پھر یہ جو محکمہ موسمیات کی، میرا سوال لے لیجئے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر جو محکمہ موسمیات کی رپورٹ ہے اس کو شہادت پر فوقیت کس بنیاد پر دیتے ہیں ہمارے علماء، اور کہتے ہیں کہ نہیں محکمہ موسمیات کی رپورٹ ٹھیک ہے، جس نے آنکھ سے چاند دیکھا ہے وہ غلط ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شہادت کا لفظ استعمال کر دیا، دیکھیں میری بات سنیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر جہاں شریعت کا مسئلہ آ جائے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون ہے۔ لیکن یہ رویت آسان ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ پوری امت ایک چاند دیکھے۔ آپ دیکھیں نا، تو آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو سائنٹیفک باتیں کرتے ہیں جہاں مفت بیٹھے ہوئے ہیں، آج 1971 سے پہلے بنگلہ دیش جو تھا وہ ایسٹ پاکستان تھا، چٹاگانگ میں چاند نظر آتا تھا، یہاں کے لوگ عید کرتے تھے، یہاں چاند نظر آتا تھا، چٹاگانگ میں عید کرتے تھے لوگ۔ اس وقت رویت ہلال کمیٹی نہیں تھی، ایوب خان نے بنائی تھی رویت ہلال کمیٹی، بیچ میں پورا انڈیا گزر جاتا تھا، عید ایک ہوتی تھی۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں پر چاند نظر آ جائے تو میں آپ کو جی تو جہاں پر اطلاع پہنچ گئی وہاں پہ کر لینا چاہیے۔ میں نہیں کہتا ہوں، فقہا کہتے ہیں، یہ میں کتابیں اٹھا کے بتاتا ہوں، دیوبند کی ساری آپ دیکھیں سنیں۔ سب سے پہلے فقہ حنفی کی کتاب الہدایہ اور رد المختار، 2 منٹ سن لیں۔ رد المختار کہا گیا اہل مشرق پر اہل مغرب کی رویت دلیل ہے۔ مالکی فقہ کی کتاب جو ہے ہدایت المجتہد اور محب الجلیل میں قاضی ابوبکر اسحاق نے کہا میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایک ملک کے لوگوں کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے تو روزے کی قضا واجب ہے۔ حنبلی اللہ و شافیوں کے ہاں بھی یہی چیز ہے۔ مطلب تمام جتنے بھی مطلب مختلف ہیں، یہ آج کی بات ہے جب سے یہ ملکوں کی باؤنڈریاں بنی ہیں۔ حیران بات ہے، ایک طرف تورخم کے ایک طرف عید منائی جا رہی ہے اور تورخم کے اس طرف والا کہتا ہے میں عید نہیں روزے سے ہوں کیونکہ میں نے تو چاند نہیں دیکھا ابھی تک۔ آپ پوری دنیا میں چاند، ایک ملک میں چاند نظر آ جائے، پورے دنیا میں اگر آپ نہیں عید مناتے آپ غلط کرتے ہیں۔ رائٹ سر۔ اب سر دیکھیں دیکھیں آج آپ گوادر میں بیٹھ کے ایک
शहादत के ऊपर टेलीफोन पे बिलीव करते हैं। इसी तरह आप जनाब बुनेर में और वहाँ से करते हैं। पहली बात तो ये है कि चांद 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 28 सेकंड का होता है और इस हिसाब से वो चलता है। सबसे पहली बात तो ये मुझे बताइए कि क्या, और ये हर अल्लाह ने मदार पर 24 घंटे, कभी ऐसा हुआ है कि आपने इशा की नमाज जो है वो यहाँ न्यूयॉर्क में पढ़ी हो और उसी दिन की फजर की नमाज जहाँ पढ़ी हो और अगले दिन कहीं जाके आपने इशा की नमाज पढ़ी? ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में 24 घंटे में जहाँ भी आप घूम लें, उन्हीं 24 घंटे में आप पाँचों नमाजें पढ़ते हैं। अगले दिन नहीं जाती कभी भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना सूरज अगले दिन जाता है, उस दिन अगले दिन का सूरज शुरू हो जाएगा, अगले दिन का मदार शुरू हो जाएगा, अगले दिन का चांद का मदार शुरू हो जाएगा। इसीलिए चांद भी जिस वक्त एक दिन का कहीं निकल आया है, अगर वो फिजी में निकल आया है, अगर वो वहाँ हवाई में निकल आया है और किसी जगह रोयत हो गई है, और आज के दौर में अगर रोयत तस्लीम कर ली गई है वहाँ पर और उसका टीवी पे ऐलान हो गया वहाँ पर, तो फर्ज वाजिब हो जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और आपके अमल के मुताबिक कि बाकी तमाम लोग भी उसी तरह रोज़ा रखें, उसी तरह अफ्तार करें या उसी तरह जो है वो अपना ईद करें। तो असल मसला यह है कि उम्मत को मुत्तहिद नहीं होने दिया जाता। और एक उन्होंने कहा था जी मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान शरीयत में कहाँ से आ गया? उम्मत को तकसीम करने के हीले जो अंग्रेज ने लाइनें बनाई हम उसमें तकसीम हुए हैं। आप अंदाजा करें जिस जमाने में खिलाफत उस्मानिया थी, ये शाम, ये इराक, ये सब लोग एक यूनिट था, 37 मुल्क थे। मतलब आपका बुनियादी सवाल ये कि चांद की रोयत पर कितने किलोमीटर पर असर करेगी ना, बुनियादी सवाल ये पैदा। और मुझे एक चीज़ मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि अभी जो काम लगता है रोयत हिलाल कमेटी का, वो ये लगता है कि रोयत हिलाल कमेटी एक वसीले के तौर पे काम कर रही है, एक ज़रिया बन रही है। इधर से जो है वो मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट को इकट्ठा करती है, उससे ब्रीफिंग लेती है और उसको अनाउंस कर देती है। इससे ज़्यादा उसका किरदार कोई फ़िलहाल महसूस नहीं होता। मुझे अगर मैं या कोई शख्स ये तजवीज़ करे कि इसका हल ये निकालें कि महकमा मौसमियात के दफ्तर के अंदर आप एक दफ्तर कायम कर दें, वहाँ पर एक टेलीफोन नंबर दे दें, लोग वहाँ पर अपनी शहादतों के बारे में बताएं। अब इल्म उनके पास पहले से मौजूद है और शहादतें उनको मिल जाएंगी। यही फैसला अगर महकमा मौसमियात के दफ्तर से अनाउंस हो जाए तो शरई तौर पर क्या वो दुरुस्त नहीं होगा? लोग एतबार नहीं करेंगे, लोग मैं आपको इस बात बताता हूँ। आपने सवाल मुझसे किया सही? जी मैं एक मिनट मैं एक बात बताता हूँ। जी और देखिए मेरी आपने बड़ी अजीबोगरीब बात की है। बड़ी देखे एक जज जो होता है कोई काम नहीं करता, तफ्तीश करके आता है SHO, मुकाबले में वकील होता है, तो बेहतर नहीं है कि थाने के अंदर जाके बंदा बिठा दिया जाए। और कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि बुनियादी तौर पर उसकी एक हैसियत मुतय्यन की जाती है, एक अदालत बनाया जाता है। मैं तो वही सूरत बात कर रहा हूं और साहब मेरी भी, मैं तो वही एक ऐसी सूरत ही पेश कर रहा हूं ना कि जिसमें रियासत अगर ये इख्तियार दे दे इस कमेटी पर क्या एतराज है? मसला ये पहला सवाल, इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम क्या है? कमेटी करती क्या है? इस कमेटी का यही एतराज है, यही काम है। रियासत ने इसलिए कायम की है, दो काम है उसके, एक वो शहादतें तलब करती है, देखती है, जांचती है, और दूसरा ये है कि वो जब ऐलान करती है तो अवाम को उस पर एतमाद होता है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन मजमूई तौर पर एतमाद नहीं है ना सर, एक पूरा सूबा कट जाता है हर साल, हम तो देखते हैं। कोई नहीं करता, एक शहर कटता है, एक शहर का एक हिस्सा कटता है, एक मस्जिद में सिर्फ नमाज होती है, कहीं और नहीं होती। आप यानी ये तो बात ना करें कि पूरा सूबे में इख्तिलाफ होता है, कहाँ इख्तिलाफ? सर आप 250-300 जब शहादतों को रद्द कर देंगे तो 1000 को भी रद्द किया जा सकता है, ये क्या बात हुई? तो बुनियाद तो साइंस होगी ना, रोजाना अदालत, फिर बुनियाद तो साइंस होगी ना, रोजाना अदालत में रद्द नहीं होती। लेकिन शाह साहब आपने शहादत साइंस की बात कर दी है ना, साइंस का किरदार हो गया। सवाल किया था, मैं भी जवाब दूंगा, आप रोजाना, मैं जवाब उसमें आ जाएगा मेरे बात का। रोजाना 10,000 शर्तें रिजेक्ट होती हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर बात तो है ना रोयत हिलाल कमेटी की, और मैं साइंस की बात के छट के ये बात कर रहा हूँ कि साइंस तो अब कह रही है ना, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के दौर में ये होता था कि अगर एक मैदान में इकट्ठे हुए हैं रोयत हिलाल के लिए और 2 लोगों ने गवाही दी है कि हमने चांद देखा है और वहाँ 500 बंदे हैं, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह 2 बंदों की गवाही को रद्द कर दिया करते थे कि जब एक मौतला साफ है, सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे, तो 2 बंदों को नज़र आ रहा है, बाकी 498 को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो बात यह है कि गवाहियाँ इसलिए ली जाती हैं। अब अगर फरसुल गोविंदा साहब ने कहा कि जनाब वहाँ पे जीवानी में एक बंदे को दिखाई दे गया, तो हम मानने के नहीं, वहाँ पर ये आपको जम्मे गफीर की शहादत दरकार है और जम्मे गफीर में ज्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पे शहादत। अच्छा, और ये साहब एक जो आप रोयत की आपने बात की, मुझे ये बताइएगा, एक सवाल मेरा भी ले लें, एक सवाल साथ में और भी ले लें सर, वो ये है कि दूरबीन से जो रोयत है वो भी रोयत के जुमरे में ही आएगी? नहीं होती,
نہیں آتی؟ مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں آتی جی دوربین سے روزے آپ نے ننگی آنکھ سے نیکڈ آئی ہے تو ہمارے علماء تو دوربین سے دیکھتے ہیں جی. اور نہیں ایک سیکنڈ نیکڈ آئی کی بات کرتے ہیں. یہ جو آنکھ کے اوپر دوربین میں اور مؤدب بصر میں کیا فرق ہے جو آپ نے آنکھ کے اوپر لگایا ہوا ہے؟ ایک ہی چیز ہے دونوں. جو ہماری آنکھ ہے یہ 6x6 کی عام بندے کی آنکھ ہے اس پہ لے کے آتی ہے جبکہ دوربین جو ہے وہ دور کی چیز کو نزدیک لے جاتی ہے. جو ٹیلیسکوپ ہے وہ اس کو بڑا کر کے دور کو لے جاتا ہے. بات تو یہ ہے عام آنکھ کی قوت اور استطاعت بڑھا دیتی ہے سر دوربین. آنکھ کی قوت بڑھانا اور چیز ہے, دیکھیں پہلی بات ہے اور چیز ہے جی چیز کو سامنے لے کے. اور دیکھیں ایک بات تو یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی, میں رسول اللہ کی حدیث مشکات کی ان کے سامنے رکھتا ہوں. ابن عمر فرماتے ہیں لوگ چاند دیکھ رہے تھے, میں نے اکیلے نے, یہ کہتے ہیں دو بندے نہیں, میں نے رسول اللہ کو خبر دی, میں نے چاند دیکھ لیا ہے. آپ نے میری خبر پر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کو حکم دیا. پہلی بات تو یہ ہے, رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں, کوئی اور کسی کا اشتہاد نہیں پیش کر رہا, اشتہاد نہیں پیش کر رہا, کسی کا اشتہاد گوئندی صاحب, سر میں حدیث پیش کر رہا ہوں. گوئندی صاحب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کی وہ شہادت مانتے ہیں تو ان سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ حضرت عمر سے بڑے ہیں. اور دوسری بات یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب, رویت حلال کمیٹی ایک ادارہ ہے اسلام کے آئین کے مطابق, اور میرا خیال ہے میں نے تو پوری سنی ہے پریس کانفرنس. فواد چودھری صاحب نے کہا ہم تجویز کر رہے ہیں, ہم نے سب دیکھی ہیں سائنٹیفکلی بھی اور ریلیجسلی بھی, تو یوں چاند نظر آتا ہے. اور یہ اوریہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اگر یہ میں اینک اتار دوں تو یہ نہیں ہے کہ میری چیز حرام ہو گئی ہے دیکھنا, یہ انسان انہینس کرتا ہے چاند کی آمد کو دوربین سے. اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں, اور اسلام اور سائنس کا کوئی تصادم ہی نہیں. تو رویت حلال کمیٹی تو ہونی چاہیے, رویت حلال کمیٹی پر کوئی اعتراض نہیں. گوئندی صاحب طے یہ ہوا کہ لوگ عید نماز عید جو ہیں رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق پڑھیں گے. ریاستی ادارہ ہے, وہ لوگ جو ہیں دیانتدار لوگوں کا مشتمل ادارہ ہے. بالکل صحیح ہے. ایک ریاست نے جس بھی ادارے کو ذمہ داری دے رکھی ہے وہ رویت ہلال کمیٹی کے پاس ہے آج تک وہ ذمہ داری, تو یقینی طور پر اسی ادارے کے اعلان کردہ اعلان کے مطابق عید ہوگی اور روزہ رکھا جائے گا. ہاں کل کلاں کو اگر یہ ذمہ داری فواد چودھری کو ریاست دے دیتی ہے تو ہم شاید اس کے پابند ہوں گے. جس کو بھی ریاست ذمہ داری, آج یہ ذمہ داری رویت ہلال کمیٹی کے پاس. 12 تمام مہمانوں کا شکریہ.